أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الوهن؟ قال الوهن هي حب الدنيا وكراهية الموت. صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت جو آپ کے سامنے بات کرنی ہے وہ موجودہ حالات سے متعلق کچھ گفتگو ہے. آپ حضرات ابھی چونکہ انتخابی پارلیمانی الیکشن جو تھے اس سے آپ حضرات ابھی فارغ ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہر فرد کے دل و دماغ میں یہ بات ٹکراتی ہے کہ اب ہم کیا کریں. ہم نے انتخابات کو اپنے طور پر اپنے اعتبار سے جو ممکنہ کوشش تھی وہ اپنے طور پر کوشش کی. اب نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اب اگلے مراحل ہمارے کیا ہونے چاہیے. اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی جانی ہیں کہ الیکشن کے بعد ہم کیا کریں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے ہر جمہوری ملک میں انتخابات کا معاملہ رہا ہے. الیکشن ہوتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. ہر فرد اور ہر قوم میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے. کبھی ایک آدمی جیتتا ہے تو کبھی دوسرا آدمی ہارتا ہے. اس طریقے سے سارا معاملہ چلتا رہتا ہے اور دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے. لیکن ایسے میں بہت سے لوگ مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جذباتی ہو جاتے ہیں. اس طرح مختلف قسم کے لوگوں پر اس کے الگ الگ اثرات مرتب ہوتے ہیں. حالانکہ ایسے حالات میں ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھال کر چلنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی، جب بھی کوئی پریشانی آئی، کوئی تکلیف آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد کا رخ کرتے، وہاں جا کر کے نماز ادا کرتے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے. اس طریقے سے ان کے معاملات رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے مطابق ہمیں بھی اپنی جو زندگی ہے، نجی زندگی، اسے گزارنی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. دراصل عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کو آزماتے ہیں، کبھی خوف ڈال کر کے، کبھی ان کے مال میں، ان کی اولاد میں کمی کر کے، کچھ نقصان میں ڈال کر کے اور کچھ پریشانی میں مبتلا کر کے ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ کیا یہ بندے مصیبت کے وقت بھی مجھے یاد کرتے ہیں اور خوشحالی کے وقت بھی یاد کرتے ہیں. دونوں وقت میں ان کا بیلنس برابر رہتا ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ جب بہت زیادہ خوشی آ جاتی ہے، خوشی کے مواقع آ جاتے ہیں تو اس وقت وہ ہمارے تعلیمات کو بھول کر وہ دین کی حدود سے وہ نکل جاتا ہے، شریعت حدود کو خلان دیتا ہے اور وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جب اس پر مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو اس وقت جزا پزا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف برا بنا کہنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسے ایسے کلمات نکالنے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ کبھی کبھی تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزمانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے اس طرح کی تکالیف آتی رہتی ہے، اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں. لیکن ان میں ہمیں ناامیدی اور مایوسی کو ہمارے اپنے قریب نہیں لانا ہے. ہمیں اپنے اعتبار سے کوشش جاری رکھنی ہے اور اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے. اپنے حالات کو درست کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ سوچ لے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا اور جلد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے. پھر یہ حالات ایسے نہیں رہیں گے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں.
دراصل کچھ اس میں ہماری بھی کمیاں ہیں، ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ بھی بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں جو موجودہ انتخابات ہے اس کے ظاہری احوال کو دیکھنا نہیں ہے اور اس کے ظاہری اسباب کو جوڑ کر نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رجوع اللہ بھی ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنا رشتہ مضبوط بھی ہے۔ دوسری چیز، اپنا محاسبہ کریں۔ ہماری قوم کے جو افراد ہیں وہ مل جل کر بیٹھے اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری کون سی جگہ پر کمی رہ گئی جس کی وجہ سے ان دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمارے خلاف مستقل طور پر سازشیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی جو داغ ہے، شبیہ ہے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ایسا درست کریں، اتنا سدھاریں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام میں داخل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت صحابہ کرام جو اسلام میں داخل ہو رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیرت اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت جو اسلام پھیلا تھا وہ اخلاق اور کردار سے پھیلا تھا۔ اخلاق اور کردار سے پھیلا تھا کہ جو انسان جو زبان سے بولتا ہے اس کا اثر اتنا نہیں پڑتا جو انسان پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے۔ یعنی ایک انسان کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا کام کرو، وہ آدمی سنے گا کہ ہاں اچھی بات ہے چلو، لیکن ایک انسان جب کر کے دکھائے گا دوسرے کو کہ جو میں کر رہا ہوں اس کی نقل کرو، اس طرح کرو، تو دوسرے پر بغیر قصد و ارادے کے اثر ہوگا اور فوراً وہ دیکھ کر اس کی نقل کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اپنے کردار کو سنوارنا ہے، اپنے اخلاق کو بہت بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ اسی کے توسط سے اور ہماری جو شبیہ خراب کی گئی ہے وہ اس کا جو ہے خاتمہ ہوگا اور لوگ اسلام سے قریب آئیں گے دھیرے دھیرے۔ دوسری چیز، نماز کی پابندی اور دعا و استغفار کی کثرت ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیں ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حالات کیسے بھی ہو، کسی طرح کے بھی ہو، اگر ہم اپنے اعمال کو، اپنے احوال کو درست رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط رکھیں گے تو ہمارے احوال انشاءاللہ ٹھیک ہی رہیں گے۔ آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر، جو اسپین کی تاریخ ہے وہاں وہ اٹھا کر کے دیکھیے کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی جرم شمار ہوتا ہے۔ اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، بغداد جو کہ مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، یعنی دارالحکومت تھا، وہاں کے حالات کو دیکھیے اٹھا کر کے، وہاں پر بھی یہ صورتحال آئی کہ وہاں پر اسلام کا جو ہے نام، اللہ تعالیٰ کے نام لینے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی اور وہاں سے لوگوں کو ایک دم جو ہے مولی گاجر کی طرح ایسے کاٹا گیا، اتنا کاٹا گیا، اتنے شہید مسلمانوں کو شہید کیا گیا کہ امید نہیں تھی کہ وہاں پر دوبارہ وہ لوگ آ پائیں۔ لیکن آج 1 ملین سے زیادہ جو ہے بغداد میں لوگ آباد ہیں۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ کمال اتا ترک جو اب ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، جو اپنا جو ہے نظام نافذ کرنا چاہتا تھا، اس کا اپنا دین تھا، وہ اپنا دین من گھڑت تھا، اسے نافذ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ترکی میں جو مسلمانوں کے خلاف پابندیاں لگا دی اور لوگوں کو جو ہے ہر چیز سے محروم کر دیا۔ جب بھی کوئی آدمی کوئی استاد پڑھانے آتے تھے یا کسی بھی طریقے سے کسی کو جو ہے دین کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے تھے، انہیں جیلوں کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس زمانے کے لیے حالات میں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کی اور دوسروں کے ایمان کے لیے بھی فکر کی۔ لہذا جس طرح کے حالات آئے ہیں اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تیاری کی شکلیں دے دی اور وہ اسی کے مطابق چلتے رہے، اس طرح ان کا ایمان بھی محفوظ رہا۔ ضروری اور شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اس وقت کے لوگوں نے یہ فکر کی، مصطفیٰ کمال اتا ترک کے جب موقع تھا اس وقت کے لوگوں نے یہ فکر کی کہ اگر اس طریقے سے رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلام یہاں سے چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی یہاں پر باقی نہیں رہے گا۔ لہذا ہمیں اس کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اس دین کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لہذا کچھ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ ہم تمام اسلام کو انگلیوں پر پورا تقسیم کلمہ شہادت کو اسی طریقے سے اسلام کے تمام ارکان کو انگلیوں پر تقسیم کر دیں اور اس کے بعد اس طرح کی شکل بنائیں کہ ہم میں سے جو بھی پڑھا لکھا ہے، جتنا پڑھا ہے وہ اپنے دوسرے کچھ لوگوں کو پڑھائے، جتنا پڑھا ہے اتنا وہ لوگ دوسروں کو دے۔ اس طریقے سے یہ دائرہ بڑھتا گیا اور یہ لوگ اس وقت کے زمانے میں جو ریل کا کرایہ تھا وہ بہت کم تھا،
تو آنے جانے کے لیے ریل کی سواری کو استعمال کرتے تھے، اور وہ ہوتا یہ تھا کہ کھیتوں میں اپنے شاگردوں کو لے کر کام کرتے تھے، درس بھی دیتے تھے، اور اس طریقے سے درس بھی ہوتا تھا، اور جب ریل کے ذریعے جانا آنا ہوتا تھا اس دوران سبق سن لیا تھا۔ یہ شکلیں انہوں نے اختیار کی۔ اس کی برکت ہے کہ آج بھی وہاں پر اب جو ہے اسلام کے جو ماننے والے ابھی بھی موجود ہے، کثیر تعداد میں موجود ہے۔ تو اس طرح جیسا زمانہ رہا ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیے جو اس طرح کے ان کام میں معاون بنے۔ لہذا ہمیں زیادہ گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ بہتری کی شکل پیدا کریں گے، اور ہمیں اگر ہماری طرف سے فکر مندی ہوئی، ہم سر جوڑ کر بیٹھے اور ہم اپنے تئیں فکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ بس دو چیزیں انسان کے اندر باقی رہنی چاہیے، وہی چیزیں تاریخ کے موڑ میں آپ دیکھیں گے تو دو چیزیں آپ کو ملے گی جس کی وجہ سے وہ لوگ دوبارہ اسلام کی طرف آئے۔ ایک یہ کہ مسلمان ہونے کا احساس، مسلمان ہونے کا احساس، اور ان کی اسلام سے وابستگی کا مطلب ہوتا ہے اسلام سے ملا جلا رہنا، اسلام کے احکام سے جو ہے اپنے کو اپنی زندگی میں لائے رہنا، داخل کیے رہنا۔ ایک تو اسلام سے وابستگی کہ میں اسلامی احکام کے مطابق عمل کر رہا ہوں، اور دوسری چیز یہ رہی کہ انہوں نے اپنے اندر یہ احساس بیدار کیا کہ ہم مسلمان ہیں، لہذا ہمیں جس طرح اور قومیں زندگی گزارتی اس طرح زندگی نہیں گزارنا ہے۔ بس یہ دو چیزیں ایسی رہی ہے جنہوں نے قوموں کو دوبارہ اپنے ماضی کی طرف رخ کرنے کی طرف مجبور کیا، اور وہ دوبارہ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام میں وہ بڑے زور و شور سے آگے بڑھے۔ موجودہ دور میں کچھ چیزیں عام ہیں جنہیں ختم کرنے کی اور جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ بات رکھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے میں منشیات بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں۔ منشیات یعنی نشہ وغیرہ کی چیزیں، کچھ ڈرگس کی شکل میں اور کچھ الگ الگ شکلوں میں منشیات بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ دین کے راہوں سے ہٹ کر، اپنے گھر والوں سے بھی کٹ کر، مستقل طور پر اسی میں رہ کر کے اپنی زندگی برباد کر لیتا ہے۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، زنا بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ اب وہ خواہ کسی بھی شکل میں ہو، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی سب سے آسان شکل یہ ہے کہ ہر والد اپنے بچے کے اوپر ایسے نظر رکھے، ایک دم گہری نظر رکھے کہ اس کی ہر نقل و حرکت، دوست، اس کے جو ارد گرد کے لوگ، اس کی ساری ایکٹیویٹیز ان کے سامنے ہوں۔ اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو حساب دینا ہے۔ اولاد جو ہے وہ ان کے پاس امانت ہے، ان کی صحیح تربیت کرنا، ان کو صحیح راہ کی رہنمائی کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں انہیں پوچھ ہوگی، اس کا استحضار ان کے دل میں رہے تو انشاءاللہ یہ چیز خود بخود قابو میں آ جائے گی۔ اور تیسری چیز ہے سودی کاروبار۔ مختلف الگ الگ قسموں سے، الگ الگ شکلوں سے ہمارے درمیان سودی کاروبار ایسے آ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں پڑتا، بس لگتا ہے کہ ہاں پیسے کمانا ہے، پیسے آ رہے ہیں تو بس اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی ڈیجیٹل شکلیں آ چکی ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے، علماء سے پوچھ کر کے اس کے بعد اس سے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ دجالی دور ہے، یہ ایسا دھوکہ والا دور ہے کہ جس میں چیزیں دکھتی اچھی ہیں اور وہ اندر سے بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ ابھی تو آرٹیفیشل ایجنٹس جو ہے وہ بہت زیادہ حرکت میں آ چکے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں آ چکی ہے کہ اگر موبائل میں اگر آپ جو ہے کسی لڑکی کی تصویر بنا کر اپنے ذہن کے مطابق تصویر بنا کر کے ان سے راتوں رات بات کرنا چاہے تو وہ بھی شکلیں ابھی آ چکی ہیں۔ ہمارے ملکوں میں یہ دستیاب نہیں ہے، لیکن دیگر ملکوں میں دستیاب ہے۔ وہاں کے جو رپورٹ کے مطابق، وہاں کے کا جو یہ ہوا ہے، سروے ہوا ہے، اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ 50% یا 30% جو نوجوان ہیں وہ لوگ رات دن کسی میں ملوث ہیں۔ اگر اس طرح کی چیزوں پر اگر جو ہے دھیان نہیں دیا گیا تو جو دجالی فتنہ ہے اس میں ملوث ہونے کا شدید امکان ہے۔ اس وجہ سے اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور ارتداد کا جو فتنہ چل رہا ہے اس میں بھی فوری طور پر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مکاتب کا جو نظام ہے وہ مضبوط اور ٹھوس اگر بنا ہوا ہے تو ہر بچے کے لیے مکتب میں داخلہ ضروری ہو، تاکہ آگے چل کے وہ کچھ بھی کرے لیکن اس کی بنیادی عقائد مضبوط ہو اور وہ اسلام سے ہٹ نہ سکے۔
اور اپنا احتساب کریں اور اپنا دفاع کرنا سیکھیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو مانیں اور ہم اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور جو ہے اس وقت جو ارتداد کا جو فتنہ پھیلا ہے اور دیگر جو فتنے آ رہے ہیں ان تمام کے بارے میں ہم صحیح معلومات حاصل کریں اور علماء کرام سے پوچھ کر صحیح رہنمائی حاصل کر کے ہم چلیں. ایسے مخالف حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے جو ہے ماحول میں بھی جو ایسی راہیں رکھی ہے کہ جن سے انشاءاللہ بہت جلد کامیابی کی طرف آپ قدم بڑھا پائیں گے. اور یہ جو چیزیں دکھ رہی ہے وہ ویسی نہیں رہے گی بلکہ حالات بہت جلد بدلیں گے اور انقلاب آئے گا. آپ کے سامنے 2 مثالیں حماس اور فلسطین کی موجود ہے. اس سے زیادہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احساس کو بیدار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.